اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 8واں رکوع ہے، اور یہاں ہدایت کا تذکرہ بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بے چو چرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرو۔ ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابئین۔ صابئین کے بارے میں ایک رائے کہ یہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، پہلے توحید پر تھے، پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اول ٹھیک لوگ تھے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بہت اہم مقام ہے کہ جو ایمان لائے نیک عمل کرے، چاہے ایمان والا ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئین، وہ کامیاب ہوں گے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ تو یاد رہے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لایا ان کے دور میں اور نیک عمل کرتا رہا، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا، کامیاب ہوگا۔ اب رسالت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ذکر تھا، کچھ لوگ اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، اللہ کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں، کیوں؟ اللہ فرما رہے میرے محمد پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کو کچھ لوگ مس کوٹ کرتے ہیں، یونٹی آف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں، غلط تصور ہے۔ اپنے اپنے دور کے اعتبار سے تو معاملہ ٹھیک ہے، اب رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ اللہ اسی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا، پختہ عہد، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، تفسیر مکی صورتوں میں موجزانہ طور پر تاکہ دل نرم ہو اور اللہ کے حکم کو مانے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، دنیا میں دھکے نہ کھاؤ افراد و تفرید کے، اور کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ سکو۔ یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستقل بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن عبرت ہم سب کے لیے ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ دور ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ جاری رہے گا کیو ٹی وی پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کے تعلق سے سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 64 سے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کی نافرمانیوں کا بیان جاری ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ بار بار معاف فرماتا رہا، اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا رہا، پھر بھی ان کی نافرمانیاں تھیں کہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ مزید آگے ذکر، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے۔ یہ ہفتے والوں کا واقعہ سورۃ الاعراف میں 21ویں رکوع میں آئے گا انشاءاللہ۔ گڑبڑ کی تھی، اللہ کے دین کے بارے میں حیلہ سازی انہوں نے اختیار کی، اللہ نے سزا کے طور پر کچھ کو بندر بھی بنا ڈالا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جب دین کے ساتھ حیلے بہانے کیے جائیں تو سزا کبھی قرآن کہتا ہے کہ بندر بنا دیے جاتے ہیں اور کبھی خنزیر بنا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کرتوت ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اسے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنایا، اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عبرت کا سامان کیا تاکہ لوگ بچ گئے، اس وقت وہ عبرت حاصل کر کے عمل کو درست کر لیں اور دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اور متقین ایسے واقعات کو سمجھ کر عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست سے درست کرتے چلے جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔
بقرہ کا لفظ آ گیا، سورت کا نام البقرہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت گائے کے موضوع پر ہوگی، اس واقعے کے اس لفظ سے سورت کا نام البقرہ۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا، اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی، ایک گائے کو ذبح کرو اور گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا حصہ مقتول کو لگاؤ، اسے مارو، وہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ دے گا۔ یہ بظاہر تو گائے کو ذبح کرنے کی بات، اس میں بڑی حکمتیں وہ بعد میں آ رہی ہیں، واقعے کا ذکر پہلے آیا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا اے موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، گائے کو ذبح کرے ہم؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں تو اللہ کی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نادان تھوڑی ہوں کہ اپنی مرضی سے تم اس طرح کی باتیں کہوں، معاذ اللہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے وہ ہمیں بتائے وہ ہے کیسی۔ یہ ہے شرارت ان کی، اللہ کا واحد حکم گائے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے مگر بے جا سوالات کر کے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور بے جا سوالات، خواہ خواہ کے سوالات، محض سوال برائے سوال، یہ آج ہمارا بھی مزاج ہے، اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، عوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہے، عمر کا تعین ہو گیا۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، عمل کرو، کیوں لے تو لال کرتے ہو، کیوں لنگر آن کر رہے ہو معاملے کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے درخواست کریں اپنے رب سے وہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے وضاحتیں فرما رہا ہے کیونکہ سوال خود یہ بڑھا رہے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ ہے کیسی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے تو ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یہ ہے فرار کی راہ، شرارت کا معاملہ، عمل کرنے کو تیار نہیں، بس آپ بتا ہی دیں، کچھ فائنل دو ٹوک بات آئی جائے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ یہ جملہ ان کو بچا گیا انشاءاللہ کہنا، ورنہ تو قیامت تک یہ گائے نہ ملتی، احادیث میں بعض روایات میں ذکر ملتا ہے، انشاءاللہ کہہ گئے تو بچت ہوئی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مراد ہے کہ آرام سے بیٹھتی ہو بس وہ، اور کوئی خدمت نہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، اللہ نے اور سختیاں لگا دیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں، اب کیا کرے چاروں ناچار، اب تو کچھ سوال رہ ہی نہیں گیا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ یہ جانتے بوجھتے بے جا سوالات کر کے مشکلات میں ڈالا، بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، تفصیلات تفاسیر میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ نقطہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، پچھلی امتیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور بے جا اختلافات کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، کثرت سوال کی وجہ سے۔ آج سوالات کی بھرمار ہے اور عمل کے میدان میں زیرو ہیں، اور ایسے ایسے سوالات ہیں کہ جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ اللہ نے ہماری عبرت کے لیے بھی پیش کیا، حکم آ جائے سرنڈر کرو، عمل کرو، بے جا سوالات کر کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، جو آج ہمارے تماشے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے سوالات ہیں اللہ کی پناہ، جس کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہونا نہ آخرت میں سوال ہونا ہے، اللہ ایسی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔